پہ جھنڈا سجا کے بھی ہم جشن آزادی مبارک کہنے سے قاصر کیوں ہیں؟ 14 اگست کا دن آ گیا، گھر گلیاں بازار سب سج گئے، لائٹیں باجے جھنڈیوں سے سٹال سجے اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا ہر پاکستانی اس دن پر سبز و سفید لباس زیب تن کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ہی کچھ ایسی آوازیں، کچھ ایسی چیخیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، چیخیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس وطن پر قربان کر دیا، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا وطن نصیب کیا، وہ وطن جس میں کسی چیز کی کمی نہیں، نہ ہنرمند لوگوں کی، نہ معدنیات کی، نہ خوراک کی، نہ موسموں کی، اور نہ ہی حسین مناظر کی۔ لیکن پھر بھی ہم ایک کم 80 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اسی موڑ پر کھڑے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم سچ میں آزاد ہیں یا غربت اور مہنگائی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے خود کو تسلی دے رہے ہیں، جہاں غریب کے لیے رزق کمانا تک مشکل ہو گیا، جہاں لوگ بھاری بھرکم رشوت اور بل بھرنے پر مجبور ہیں اور پاسپورٹ بنوا کر ویزے کے انتظار میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اسے آزادی کہیں گے؟ اور ہم اقلیتیں جن کا خون اس وطن کی تعمیر نو میں شامل ہے، قائد کے مطابق تو ہم آزاد ہیں اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے، مندروں میں جانے کے لیے، گردواروں میں جانے کے لیے، لیکن ہمیں بھلائے نہیں بھولتے وہ واقعات جو آئے روز خبروں کی زینت بن رہے ہیں۔ سانیہ، شانتی نگر، گوجرا، سرگودا، چڑاملا، بادامی باغ اور پتہ نہیں کون کون سے واقعات جو ہماری ان آنکھوں نے دیکھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اقلیتوں کے خون کے بغیر پاکستان کی تاریخ لکھنا ناممکن ہے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ ہم کیسے خاموش کروائیں ان چیخوں کو اور کیسے منائیں جشن آزادی؟ آج بھی ہم خوف کی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہیں؟ کیوں ہماری بیٹیوں کو اغوا کر کے تبدیلی مذہب اور زنا بالجبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ریپ کیسز اور مرڈر کیسز کے بعد زنا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کمزور مزید کمزور اور طاقتور مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آزادی ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے لی تھی؟ جس ملک میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر ظلم ہوتا ہو، بیٹیاں محفوظ نہ ہوں اور انصاف بکتا ہو، قانون بکتا ہو، وہاں جشن منا کر ہم صرف اور صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پرکھوں نے اتنی قربانیاں دے کر یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے لہو بہانے کا مقصد یہ تھا، ان کی عصمتیں لٹانے کا مقصد یہ تھا، اپنے بسے بسائے گھر اجاڑنے کا مقصد یہ تھا، تاکہ اس سرزمین پر ہر رنگ کے، ہر مذہب کے، ہر زبان کے لوگ سر اٹھا کر جی سکیں۔ اور صرف ایک دن ہی یہ جھنڈیاں گھروں اور عمارتوں کو سجاتی ہیں اور اگلے ہی دن پیروں میں روندی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے وطن کا پرچم ہے، کوئی کھیلنے کی چیز نہیں۔ ان سب مسائل کے باوجود میں نا امید نہیں، کیونکہ میری امید زندہ خداوند یسوع المسیح ناصری پر ہے، اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ میری امید اور دعا یہی ہے کہ یہوہ خدا ہمارے وطن پر رحم کرے، ہمارے وطن کو خوشحال کرے اور ہمارے وطن کو اچھے، ایماندار اور ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں دے، جو اس ملک پاکستان کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے امن، خوشحالی اور برکت کا باعث ہوں۔ کیونکہ پاکستان بدلتی حکومتوں، بدلتے موسم کا نام نہیں، پاکستان تو تم ہو، میں ہوں،